آپ نے نیو ورلڈ آرڈر سے متعلق چہمگوئیاں تو بہت سنی ہوں گی، مگر شاید آپ اس منصوبے کی ساری تفصیلات سے واقف نہ ہوں۔ اگر آپ اس زہریلے ایجنڈے کی ساری پیچیدگیاں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اختتام تک ضرور دیکھیں۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک معاہدہ ہے جو 1992 میں امریکہ میں سائن کیا گیا تھا، جس کا مسودہ یہودیوں کا تیار کردہ ہے۔ اس کے تحت یہ پوری دنیا پر ایک عالمگیر حکومت بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے ساری دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ پوری دنیا پر ایک ہی قسم کا قانون لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بقول ایسا کرنے سے دنیا میں انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ پوری دنیا کی ایک حکومت کا مرکز اسرائیل ہوگا، جہاں سے تمام تر عالم انسان کا نظم و نسق سنبھالا جائے گا۔ اب جبکہ یہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے حصول کے لیے یہ انسانوں کی ایک خاص ذہنیت چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر ایسا کر پانا ناممکن ہے۔ معاشرے کی وہ مطلوبہ ذہنیت حاصل کرنے کے لیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہ انسانوں کی شادی پر پابندی لگا دیں گے۔ شادی کے بغیر مرد و زن کا اکٹھا رہنا جائز ہوگا۔ ان کے بچوں کے وارڈز میں پیدائش ہوگی، جہاں ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ اگر یہ عالمی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تو خاندانی نظام تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ممالک کہ جو مغربی قوتوں کے زیر اثر ہیں وہاں ایسا ہو چکا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جینیٹیکلی انجینئرڈ ادویات اور اناج اگایا جا رہا ہے، جن میں ایسے عناصر شامل ہیں جن کے ذریعے انسان کی ہارمونز کی سیکریشنز کو کنٹرول کر کے اسے خاص حالت اور کیفیت میں رکھنا ممکن ہے۔ یعنی اپنی جینیٹیکلی انجینئرڈ غذائیں مہیا کر کے یہ انسان کو جس بھی کیفیت میں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ کنٹرول انسان پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جب انسان ہی کنٹرولڈ ہوگا تو پھر ان پر حکومت کرنی بھی آسان ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں یہ انسانی آبادیاں کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا کے معذور اور نااہل انسانوں کا خاتمہ کر کے صرف قابل اور ناگزیر انسانوں کو ہی رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کو نااہل انسانوں کے بوجھ سے نجات دلا کر دنیا کے وسائل کی حفاظت کی جائے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب انسان کم ہوں گے تو دنیا پر موجود وسائل کی فراوانی ہوگی، کیونکہ اس کے استعمال کنندگان کی تعداد کم رہ جائے گی۔ یہ ہم جنس پرستی کا فروغ چاہتے ہیں، عورتوں کی جنسی آزادی کے لیے تحریکیں چلواتے ہیں، اور عورتوں کو حقوق نسواں کا جھانسا دے کر سڑکوں پر لاتے ہیں، اور ان سے میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگواتے ہیں۔ دنیا کے سارے ڈرامے اور فلموں کے اسکرپٹ یہی ڈیزائن کرتے ہیں، جن کے ذریعے یہ انسانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ یہ ابارشن یعنی اسقاط حمل کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور تو اور آنے والے دنوں میں یہ عورتوں کو خود اسقاط حمل سے گزرنے کی تربیت بھی دیں گے۔ ناظرین، حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ڈیموکریسی وداؤٹ بارڈرز ہے۔ اس کتاب کے اکثر آرٹیکلز بہت سے جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ ساری کتاب ہی دنیا میں ایک عالمگیر حکومت کے قیام کے جواز فراہم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا لب لباب یہی ہے کہ اگر دنیا میں ایک عالمی حکومت قائم نہ کی گئی تو انسانی تہذیب خود انسان کے ہی ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ اس کتاب کو بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر پیش کیا جا رہا ہے، جس کی اچھی خاصی پذیرائی ہو رہی ہے، اور یہ سب دانستہ طور پر کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی ایک عالمی حکومت کے قیام کے لیے پے در پے ذہن سازی کی جائے۔ بعض ماہرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ کورونا کی وبا بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ یہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا ایک وائرس ہے جس کے ذریعے یہ دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں کو ہی متاثر کر رہا ہے، جبکہ جوان اور اچھی قوت مدافعت رکھنے والے لوگوں پر اس کا اثر نسبتاً کم ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسانوں میں ایک چپ بھی داخل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے اس کی سبھی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا سکے۔ اس کے تحت ہر وقت ہر انسان کا ڈیٹا اور سرگرمیوں کا ریکارڈ دنیا کی عالمگیر حکومت کے پاس ہوگا۔ وہ وہاں سے بیٹھ کر نہ صرف انسانوں کو مانیٹر کریں گے بلکہ اس کی ترجیحات کا بھی تعین کریں گے۔ اور ناظرین، ان ساری کاوشوں اور کوششوں کا مقصد دجال کے خروج کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہودی اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ جلد ایک نیا ٹیمپل بھی بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان کے مطابق ان کے مسیحا کے آنے کا سبب بنے گا۔
حال ہی میں یہ مقبوضہ فلسطین کے مزید علاقہ جات کو کہ جن میں بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور نبیوں سے منسوب کچھ مقدس جگہیں وغیرہ شامل ہیں، کو اپنے ساتھ ملحق کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب مقاصد یہودی امریکہ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں یہودیوں کی کل آبادی صرف 2% ہے، لیکن امریکہ میں سبھی اہم عہدوں پر یہی متمکن ہیں اور امریکہ کا نظم و نسق سنبھال رہے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ امریکہ کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے اختیارات بلا شرکت غیر یہودی ہی استعمال کرتے ہیں، اور تو اور انہوں نے اپنی کچھ مخصوص تنظیمیں اور گروہ بھی ترتیب دے رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی شیطانی تنظیمیں ہیں تو دجال کے خروج کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ ناظرین، دجال کا خروج تو ہونا ہی ہے، یہ بات احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کانا ہوگا، اسے صرف ایک ہی آنکھ سے دکھائی دیتا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، ان کی تنظیموں میں نمایاں 2 بڑی اہم تنظیمیں ہیں، جن میں سے ایک الومیناٹی اور دوسری فری میسنری ہے۔ فری میسنری کے بارے میں معاشرے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اکثریت کا ماننا یہ ہے کہ یہ شیطان کے کارندے ہیں جو اس وقت پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ دنیا کے سبھی مالیاتی ادارے اور بڑی سیلیبریٹیز ان کے اشاروں پر ناچتی ہیں۔ یہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ سیکولرزم اور لبرلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی بھی کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ درسگاہیں موجود ہیں اور اجتماعات کے لیے جگہیں بھی مخصوص ہیں جنہیں لاجز کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد انتہائی قلیل ہے۔ انہیں نادیدہ قوتیں بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف انہیں شیطانی کرندے کہا جاتا ہے تو دوسری جانب معاشرے میں ایسا طبقہ بھی وجود رکھتا ہے جو فری میسنری کو اچھا اور بھلا جانتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے اور یہ پوری دنیا کے معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ اداروں کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک کو سود پر قرضے دیتے ہیں اور ان سے اپنی من پسند شرائط منواتے ہیں۔ حکمران ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ دنیا کی آبادی کم کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم و فساد اور کساد بازاری کا پیدا کرنا ان کا اہم مقصد ہے۔ یہ انسان کو خود غرضی کی اوج تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ پورنوگرافی کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی سرگرم ہیں۔ یہ دنیا سے مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سیکولر اور لبرل بن جائے۔ اس وقت ساری دنیا کا میڈیا، فلموں اور ڈراموں کے اسکرپٹس، دنیا کی بڑی سیلیبریٹیز، اسپورٹس مین، سنگرز، ایکٹرز اور سبھی بڑے عہدیداران ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ یہ تنظیم دنیا سے خدا کے تصور کا خاتمہ چاہتی ہے اور یہ سب امور سر انجام دینے کے پیچھے ان کا اصل مقصد دجال کا خروج ہے۔ یہ اس کے خروج کے لیے محنتیں کر رہے ہیں تاکہ وہ آئے اور دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ شیطان کے کرندے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر شیطان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی کچھ مخصوص علامات ہیں جن کے ذریعے یہ اپنی پہچان کرواتے ہیں۔ ان میں ہنسا 6، بکرے کا سر اور ایک انگلی اور انگوٹھے کو بند کر کے صفر کا نشان بنانا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے یہ دجالی ایجنڈا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کی علامت ہے۔ ان کی یہ آنکھ آل سین آئی کہلاتی ہے جس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور سبھی کچھ ان کے اختیارات میں ہے۔ ان کے احرام مصر کے بنے ہوئے الومیناٹی اور فری میسنری کے نشان میں علامتی طور پر بہت ساری چیزیں ظاہر کی گئی ہیں۔ اس احرام مصر کی 13 سیڑھیاں ہیں جس سے مراد ان کی مخصوص 13 شخصیات یا 13 خاندان ہیں جو فری میسنری کے سبھی امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور ان کے اوپر بنی ہوئی آنکھ کے جس سے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ اس کے ذریعے یہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا کے سبھی اہم عہدیداروں اور سیلیبریٹیز کو خریدتے ہیں، انہیں ترقی، کامیابی اور شہرت دلواتے ہیں اور بدلے میں ان سے مذاہب کے خلاف بیان دلواتے ہیں جس کے ذریعے یہ دنیا سے مذاہب اور خدا کے وجود کے تصور کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اس ضمن میں مائیکل جیکسن کا بھی اکثر ذکر کیا جاتا تھا کہ وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر فری میسنری کے ممبر بن گئے تھے۔ ان کا گانا ڈینجرس اسی کی ایک کڑی تھا۔ ایک دفعہ جب مائیکل جیکسن کا البم ریلیز ہوا تو اس کا کور فوٹو بھی فری میسنری کی علامات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کور ریگن نامی شخص نے بنایا تھا جسے بعد میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد میڈونا گلوکار کا گانا لائک اے پریئر میں بڑے حیران کن جملے شامل تھے۔
ایک دفعہ جب وہ پرفارم کر رہی تھی تو عجیب سے جملے بول رہی تھی۔ اس دوران بیک گراؤنڈ پر الومناٹی کی تصویر چل رہی تھی۔ وہ جملے کچھ یوں تھے کہ جب تم میرا نام پکارتے ہو تو یہ مجھے دعا کی طرح لگتا، میں اپنوں گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور آدھی رات میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اس دوران بیک گراؤنڈ پہ شیطان شیطان کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسے بہت سے بالی ووڈ کے گانے ہیں کہ اگر آپ ان کو الٹا کر کے چلائیں تو فری میسنری کے کوڈ ورڈ بن جاتے ہیں، جن کے ذریعے یہ دنیا میں پھیلے اپنے پیروکاروں کو مخصوص پیغامات بھیجتے ہیں۔ آپ یہاں یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ لاہور کے مال روڈ پر اب بھی فری میسنری کی عمارت موجود ہے اور یہاں بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کا یہ دفتر بند کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ان کے پیروکاروں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مشہور گلوکار جسٹن بائبر، بونو ایمینن، نکی منہاج اور ان جیسے دیگر سنگرز فری میسنری کے زیر اثر کام کرتے ہیں، جس کے شواہد ان کے گانوں کے لیرکس اور پرفارمنس کے دوران بنائی گئی علامات سے ملتے ہیں۔ ناظرین، امریکی ڈالر پر بھی فری میسنری کا احرام میں مصر والا نشان موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری سائڈ پر ایک شاہین بنا ہوا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں پھول بوٹیاں اور دوسرے ہاتھ میں تیر ہیں، اور ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ دجال کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں آگ جبکہ دوسرے میں روشنی، دوستی یا جنت ہوگی۔ ناظرین، جہاں تک عالمی حکومت کے مؤثر ہونے کا سوال ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عالمی حکومت ہی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر سکتی ہے، اور اسلام بھی اسی کی جانب رہنمائی کرتا ہے، اور تمام تر عالم اسلام کا اس بات پر کامل ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا میں عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت قائم کریں گے، جہاں عالم بشریت اپنی تہذیب کا عروج دیکھے گا۔ اس ضمن میں دنیا کے بڑے فلاسفرز نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جس میں وہ ایک عالمی حکومت کے قیام کو ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ 15ویں یا 16ویں صدی عیسوی میں دنیا کے 3 بڑے مفکروں نے 3 کتابیں لکھی اور عالمی حکومت کے قیام کو ناگزیر قرار دیا۔ ہنری لیمب اور ہیگو گریشیس نے بالترتیب اپنی کتب دی رائز آف گلوبل گورنمنٹ اور آن دی لا آف وار اینڈ پیس میں عالمی حکومت کے قیام پر زور دیا۔ اس کے بعد فرانسسکو ڈی وکٹوریا نامی سائنسدان نے بھی عالمی سیاسی فلسفے کا تصور پیش کیا۔ ناظرین، ان سب باتوں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ واقعی طور پر دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ایک عالمی حکومت ناگزیر ہے، مگر وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسی یہودی چاہتے ہیں، کہ جس میں خاندانی نظام کی تباہی، غلامانہ فکر کی ترویج، فحاشی اور عریانی کی پذیرائی اور دیگر معاندانہ اہداف کا اصول شامل ہے، بلکہ یہودیوں کی فکر کی طرز پر ایک ایسی حکومت کا قیام الٹا عالم بشریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر پر ہم آپ کو یہودیوں کے ان 10 ذرائع کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ آپ دھوکے، مکر اور فریب کی تشخیص کر کے ان سے اپنے اور اپنے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کی حفاظت کر سکیں۔ ان کا سب سے پہلا ٹول ہے بینکنگ کا نظام۔ یہ پوری دنیا کے مال و متاع پر قابض ہیں اور اس کے ذریعے دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کا دوسرا ٹول ہے مالیاتی ادارے، جن میں IMF اور ورلڈ بینک شامل ہیں۔ ان کے ذریعے یہ ممالک کو سود پر قرضے دیتے ہیں، پھر انہیں قرضوں کے جال میں پھنسانے کے بعد ان کی پالیسیاں یہ خود ترتیب دیتے ہیں۔ ان کا تیسرا ٹول ہے ملٹی نیشنل کمپنیز، جس سے یہ انسانی استعمال کی سب چیزیں مہیا کرتے ہیں اور دنیا کا سارا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو برانڈ کانشیس بنا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو برانڈز کی اشیاء کی لت پڑ رہی ہے، جس کی بدولت لوگ صرف برانڈز کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنی کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں۔ ان کا چوتھا ٹول دنیا کا تعلیمی نظام ہے۔ یہ ایسا تعلیمی نظام دنیا کو دے چکے ہیں کہ جس کے ذریعے غلامانہ سوچ تقویت پکڑ رہی ہے۔ ان کے فراہم کردہ تعلیمی نظام سے صرف ورکرز ہی پیدا ہو رہے ہیں اور یہ پوری دنیا کو انگلش زبان پر لگانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی شائع ہونے والی سبھی نئی تحقیقات صرف انگلش ہی میں آتی ہیں، اس لیے اب انگلش سیکھنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا پانچواں ٹول ہے مادیت پرستی کا پھیلاؤ۔ یہ لوگوں کو صرف پیسے کے پیچھے لگا رہے ہیں اور ان کی روحانیت ختم کر رہے ہیں۔ ان کا چھٹا ٹول ہے ایتھیزم، جس کے ذریعے یہ ساری دنیا کو لا مذہب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دہریوں کی فکر کو پروان چڑھا کر دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کا ساتواں ٹول ہے شکست خوردہ ذہنیت، جس میں یہ انسانوں کو ذہنی اور اعصابی اعتبار سے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا آٹھواں ٹول ہے اسلامی قومیت کے نظریے کا خاتمہ۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کی بنیاد پر وہ سب مسلمانوں کا ہم وطن ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی وطن ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اس ضمن میں حدیث نبوی بھی ہے کہ تمام تر عالم اسلام انسان کے ایک وجود کی طرح ہیں، اور جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہودی بھی مسلمانوں میں رائج قومیت کے اس اسلامی تصور کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی حد تک وہ اس کوشش میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی اور افغانی کے نام پر تقسیم کر لیا ہے۔ ان کا نامہ ٹول ہے آنے والی جنگوں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے لوگوں کو خوفزدہ کر کے ایک حکومت کے قیام کی جانب زور دینا، تاکہ لوگ خوفزدہ ہو کر عالمی حکومت کے قیام کے نظریے کو قبول کر لیں۔ ان کا 10واں اور سب سے مؤثر ٹول پروپیگنڈا ہے، جس کے لیے یہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ دکھاتے ہیں، جس کسی معاملے کی جس طرح چاہیں تصویر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے اذہان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ تھا نیو ورلڈ آرڈر کا معاندانہ ایجنڈا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین، ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں۔ جن امور کی ہم نے نشاندہی کی ہے ان میں خصوصی احتیاط برتیں اور اسلامی تصور حیات کی حفاظت کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں، اور میرا جسم میری مرضی جیسی فرسودہ تحریکوں سے نہ صرف دور رہیں بلکہ ان کی مذمت کریں اور ملک اور اسلام دوستی کا ثبوت دیں۔ تو ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر پر آپ کو ہماری یہ مفصل ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔